تم اکثر خود سے سوال کرتے ہو نا، جب کوئی تمہیں ستاتا ہے، جب تم بہت زیادہ مصیبت میں ہوتے ہو، تو یہی سوچتے ہو نا کہ میرے بارے میں ہی کیوں ایسا کہا گیا، کس نے کہا، مجھے ہی کیوں اتنی تکلیف پہنچائی گئی، یہ ساری مشکلات میرے لیے ہی کیوں ہے۔ تو یاد رکھو، یہ زندگی کا سفر ہے، اس میں بہت سارے الفاظ بولے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں۔ تم بھلے اچھا بولتے ہوگے، لیکن دوسروں کے الفاظ سہنے پڑتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ اگر ان سب الفاظ کو اکٹھا کر کے تم سوچنے بیٹھ گئے تو ایسے زندگی نہیں گزر سکتی۔ یاد کرو وہ وقت جب فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی جانب سب کا رخ کروایا تھا، سب کی توجہ ایک اللہ کی طرف کروائی تھی، بتوں کی پرستش کرنے والوں کو اللہ کی طرف راغب کیا تھا۔ ذرا سوچئے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہوں، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات میں بہتری نظر نہ آ رہی ہو، تو سنو، میرے اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے ہو، بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تم جس کسی بھی حال میں ہوتے ہو، اللہ تم سے باخبر ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسو سے بات کرو اور وہ آنسو ہی نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو اور وہ قبول نہ کرے، تم اس پر یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب کبھی مشکل میں ہو تو تمہیں ہر طرف اسباب بے وقت نظر آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ خود تمہارے لیے اسباب بنانے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ اگر ایک دروازہ بند کر لیتا ہے تو 10 دروازے کھول بھی دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کوئی کی وجہ نہ ہو، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، بس پھر وہ محرومی سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے نا، تو مجال ہے جو رکاوٹ بنے،
میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔